اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجمن طلبہ اسلام کے ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں ایک اور نشست، اس کا عنوان تخلیق کائنات، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ آج کے موضوع ہے، عنوان ہے۔ اسی عنوان کو لے کر ہم آگے چلیں گے اور اس پہ ڈسکس کریں گے کہ کائنات اٹ سیلف ہے کیا چیز، خود کیا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ میں اس عنوان کو اس جملے سے اس کا آغاز کروں گا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکتے کیوں ہیں۔ جھکنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں تو دنیا کے کسی بھی شخص کے آگے ہم سرنگوں کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی فرد کسی دوسرے فرد کے آگے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کے آگے سرنگوں ہو جاتا ہے، کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا کسی ایک ملک کا کہنا مانتی ہے، چاہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کی صورت میں ہو یا کسی بھی آرڈر کی صورت کے اندر ہو۔ جج کا حکم کیوں مانا جاتا ہے، اس پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر ان سب کے ہم پیچھے جائیں، اس کی بنیادی وجوہات معلوم کریں، تو اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ ہے طاقت۔ ہم ہر طاقتور کے آگے ہم سرنڈر کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور ملے اور ہمیں کوئی وہ دعوت دینے کی کوشش کرے یا ہمیں کسی چیز کا منع کرے تو ہم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیں گے، اس کا حکم نہیں مانیں گے۔ لیکن یہی کوئی بات، کوئی حکم اگر علاقے کا، محلے کا، گلی کا کوئی ایسا شخص دے دے جو طاقتور ہے ہر لحاظ سے، جسمانی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس کا حکم نہیں مانیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچ جائے، یا ہو سکتا ہے ہماری بوری بن جائے، تو ہم اس کو سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے سامنے فوری طور پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جج کا آرڈر ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ مکان خالی نہیں کریں گے، یہ دکان خالی نہیں کریں گے، یہ پلازا ہم بنانا بند نہیں کریں گے، غلط جگہ پارکنگ نہیں کریں گے، تو obviously عدالت ہمیں سزا دے گی۔ تو اس کے پیچھے طاقت ہے، اس طاقت کے لیے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں، سرنگو کر دیتے ہیں، جھکتے اس لیے اس کے آگے۔ اسی طرح کوئی ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے آگے اسی لیے جھکتا ہے کہ وہ ملک عسکری طور پر بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، معاشی طور پر اور عسکری طور پہ، دونوں صورتوں میں، دونوں طریقے سے، خالی عسکری ہے، معاشی طور پہ بھی اور عسکری طور پہ بھی وہ ملک بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا کہنا مان لیتے ہیں، ہم اس کی شرائط مان لیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بھی جھکتے ہیں، کیونکہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی پاور نہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہم مجھے سجدہ ریز کرتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ کیا ہے کہ ہمارے تخیل میں کہیں موجود ہے کہ اگر ہم کہنا نہیں مانیں گے، اگر ہم حکم نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اگر یہ تصور نہ ہو کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا کوئی شخص اللہ کا حکم ماننے کا پابند رہے گا؟ اگر آخرت میں اللہ کہہ دے جی جہنم نہیں،
بس یعنی کہ انسان اگر نیک اعمال نہیں کرے گا تو اس کا قصہ ختم کر دیا جائے گا اور بس معاملہ ختم. آخرت میں جنت نہیں ملے گی. جس طرح سے چرند پرند اور جانوروں کا حساب ہوگا ویسے ہی حساب ہو کے اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا. جنت نہیں ملے گی, دوزخ میں ڈالا نہیں جائے گا. تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی شخص انبیاء کے علاوہ, اولو العزم لوگوں کے علاوہ شاید ہی کوئی شخص ایسا بچے جو اللہ کی کمانڈس کو اوبے کرے. تو ابتدائی طور پہ جو ہم اللہ کو اوبے کرتے ہیں بنیادی طور پہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خوف موجود ہے. اگر اس کا خوف موجود نہیں ہے تو یہ خوف ضرور جو انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں اللہ سبحانہ نے ڈال دیا ہے وہ کیا ہے, عوام کا خوف, معاشرے کا خوف, کہ اگر میں یہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا. ہو سکتا ہے وہ رک جاتا ہے, لیکن جو بہت ہی بدبخت ہوتا ہے وہ اس سے ہی باز نہیں آتا. وہ کہتا ہے جو معاشرہ کہتا رہے میں تو اپنی ہی کروں گا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے, اپنا حکم ماننے والا بنائے. ابتدا کس طرح کی تھی کہ طاقت کا سر چشمہ کون ہے, ہم کس کے آگے جھکتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے, ہم کس کا حکم مانتے ہیں جو طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اللہ سبحانہ تعالی اپنی اس قوت کو بتاتا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں, کتنا قوی ترین ہوں. اس نے کیا کرا, اس کائنات کو بنایا جسے کوسموس کہتے ہیں. جسے کوسموس کہتے ہیں. کوسموس کا مطلب ہوتا ہے کائنات, اور کوسموس سے نکلا ہے کوسمولوجی. جس طرح سے سوشیولوجی, بایولوجی سارے علوم ہیں, اس طرح کاسمولوجی ہے. کاسمولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے بارے میں پڑھنا, اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا, اس کائنات کے رازوں کو جاننا, یہ کاسمولوجی کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک قرآن میں جگہ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں, میں لوگ مجھے جانے, یعنی کوئی لوگ ہوں, کائنات ہو جو مجھے جانے, میں اپنی پہچان کراؤں. تو اللہ سبحانہ نے کیا کرا, یونیورس کو کریٹ کیا. اب اس یونیورس کی کریشن میں مختلف ادوار دور گزرے. ایسا نہیں ہوا کہ اچانک ایک لمحے کے اندر یہ جو ہے وجود میں آ گئی, ایسا نہیں. یہ مرحلہ وار وجود میں آئی. چلیے ہم قرآن سے ہیلپ لیتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کے مراحل, اس کے ادوار کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 8, چیپٹر سورہ الاعراف, ورس نمبر 54. میں دوبارہ کوٹ کرتا ہوں. پارہ نمبر 8 چیپٹر سورہ الاعراف ورس نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اب اس کا عرش پر بیٹھنا کیسا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہاں جو اللہ نے کہا وہ کیا کہا, آسمانوں, آسمان جو کہا وہاں وہ پلورل استعمال کیا, اور زمین یہاں پہ اس نے سنگولر استعمال کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 6 دنوں میں پیدا کر دیا. اب 6 دن انسان کو کنفیوژن ہوگی کہ اس وقت جو اہل علم ہے وہ سوال کرے گا, اے رب جب تو کائنات کو پیدا کر رہا تھا تو اس وقت تو سورج بھی نہیں تھا, زمین بھی نہیں تھی, تو دن کیسے بن گیا؟ دن کے لیے سورج کا ہونا, سولر سسٹم کا ہونا ضروری ہے. ہمارے سولر سسٹم میں
جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں دن موجود ہے، رات بھی موجود ہے، ان میں ٹائم موجود ہے، آگے کیا ہے، دن اور رات کو چھوڑیں ان میں ٹائم موجود ہے. تو ٹائم کا بیسکلی تعلق جو ہے وہ سورج سے ہے اور ایک پورے سولر سسٹم سے. زمین پر جو ٹائم ہے وہ 24 گھنٹے، 12 گھنٹے کا دن ہے، 12 گھنٹے کی رات ہے. لیکن کسی اور ہمارے کسی اور سولر سسٹم کے پلانٹ پر ایسا نہیں ہے. وہاں دن کوئی اور گھنٹے کا، رات ہے کوئی اور گھنٹے کی. لیکن اگر آپ زمین پہ دیکھ لیں تو انٹارکٹک پہ چلے جائیں تو دن اور رات کا جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کیا یہ 6 دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے حساب سے بتائے کہ 6 دنوں بنا دے؟ تو سب تو سورج تھا ہی نہیں، سولر سسٹم تھا ہی نہیں، تو 6 دن کیسے؟ تو ایکچولی یہاں عربی کا لفظ ہے، یہاں دور سے مراد دن نہیں ہے بلکہ پیریڈ ہے، ایک عرصہ ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. دن سے مراد عرصہ ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک ایرا ہے. تو اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو 6 ادوار میں بنایا. اب ایک دور کتنا تھا وہ اللہ جانے اور اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا اس کے نیک بندے جانے. تو کتنا قرآن میں بات ہے نا کہ ہم نے ایک دن ایسا بھی جو دنیا کے 50,000 سالوں کے جتنا ہے، یعنی کہ اس کو ہم 24 گھنٹے میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اب بتائیں کہ اب اللہ کے دن جو ہیں، اللہ کے ادوار جو ہیں، تو وہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کتنا تھا کتنا دور نہیں تھا. واللہ عالم برسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. بس یہاں پہ یہ سمجھیے کہ اللہ نے کہا بے شک تمہارا رب پالنے والا، تمہیں پالنے والا وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اور کیسے ہے عرش پر، کیسے بیٹھا ہے، تو بہتر جانتا ہے. یہ بالکل الگ ڈبیٹ ہے، انشاءاللہ کبھی کوئی موضوع ہو تو اس پہ بات کریں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان 6 دنوں کی ڈویژن فرمائی، ان کے آرڈرز، ادوار کو بتایا. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. پارہ نمبر 24، سورہ فصلت، ورس نمبر 9. آپ کہیے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. اب پھر بات وہی یہیں آ گئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. تو یہ خطاب کس سے ہے؟ خطاب تو ایتھیس سے بھی ہے، جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ کائنات خود بخود بن گئی. یا پھر وہ کافر ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے. اب پھر وہی والی بات، 2 دن، یہاں 2 دن سے مراد کیا ہیں؟ 2 ادوار ہیں، 2 پیریڈز آف ٹائم ہیں. اب وہ کتنا پیریڈ، ایک پیریڈ کتنا لمبا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہاں پہ جو جاننے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ زمین کو کتنے دن میں بنایا اللہ نے. اللہ نے کہا زمین کو جو بنایا وہ 2 پیریڈز، 2 دور گزرے زمین کی تخلیق کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ نے پہلے کیا بنایا؟ ہم نے زمین اور آسمانوں کو، یا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو پہلے 2 دن میں اللہ نے کس کو کریٹ کیا؟ پہلے 2 پیریڈز میں اللہ سبحانہ نے کریٹ کیا کس کو؟ زمین کو. ٹھیک. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اس سے آگے کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پارہ نمبر 24 اگین سورہ فصلت ورس نمبر 10 میں فرماتا ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں 4 دنوں میں اس کی غذاؤں کا انداز مقرر کر دیا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زمین ایسی تھی جیسے سمندر کی طرح ویو کر رہی تھی، کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. میخ سے مراد نیل، کیلوں کی طرح گاڑ دیا.
اور پھر فرمایا اس پہاڑ میں ہم نے برکت رکھی. پہلی برکت تو یہی ہے کہ اگر یہ پہاڑ ہٹا دیے جائیں تو زمین اگین انسٹیبل ہو جائے گی, زمین اپنی اسٹیبلٹی کھو دے گی. اسی طریقے سے اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ ایک کمرے کو کھڑے کرنے کے لیے 4 ستون چاہیے, 4 پلر چاہیے. اگر میں اس میں سے کوئی ایک پلر توڑ دوں گا تو obviously اس چھت کی جو مضبوطی ہے, اس کمرے کی جو مضبوطی ہے وہ بائی ڈیفالٹ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اللہ سبحانہ نے کیا کرا, ہم نے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑ دیا تاکہ وہ کیا ہو جائے, زمین اسٹیبل ہو جائے, سمندر کی طرح ویوی نہ ہو. پھر فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. اب اس برکت سے مراد کیا ہے؟ اس برکت سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طرح طرح کے خزانے, طرح طرح کے منرلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر رکھ دیے. وقت با وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں جو چیزیں ڈال دی تھیں کہ تم یہ ترقی کرو گے, اس وقت یہ ایجاد ہوگا, اس وقت یہ ڈسکور ہوگا, اور تمہیں پتہ لگے گا کہ تم پہاڑوں کے اندر بھی جا سکتے ہو, ایکس رے سے دیکھ سکتے ہو, مائننگ کر سکتے ہو, مائننگ کر کے ہیں ان کو نکال سکتے. پھر آگے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 24 سورہ فصلت ورس نمبر, پھر 2 دنوں میں ان کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا, اور ہم نے سب سے قریبی آسمانوں کو چراغوں سے زینت دی یا آراستہ کیا. تو یہ تقریباً 6 دن ہمارے کمپلیٹ ہوئے. ٹھیک ہے, جو بیچ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے جو والی آیت تھی جس میں کیا تھا کہ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت رکھ دی, اور اس میں 4 دنوں میں اس کی غذاؤں کا انداز مقرر کیا. سے مراد یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے 4 دن, اور اوپر 2 دن تھے, 5-6 دن, پھر اگلے 2 دن میں کہا ہو تو 8 دن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ 4 دن سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے ہم دن کو ڈیوائڈ کر لیں, جیسے مارننگ, ایوننگ اور نائٹ. ٹھیک ہے, یا مارننگ ڈے اور ایوننگ کر لیں. تو اسی طریقے سے اسی 2 دور کے اندر 2 دنوں کے فردر اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز کر کے یہاں پہ کیا کہتے ہیں 4 دنوں میں اس کی غذاؤں کا انداز مقرر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کہ اس میں پانی برسایا. پھر مختلف جگہ قرآن کے اندر, کیونکہ وقت بہت مختصر سا ہے نا, کہ اللہ نے لوہے کو کسی اور پلینٹ سے زمین پہ بھیجا, بارش ہوئے لوہے کی. تو جب بھی ہم لوہے کو ایکسٹریکٹ, آئرن کی ایکسٹریکشن کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا جو ہے, لوہے کی مائننگ کے واقعی گڑا ہوا ہے زمین کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی کہ لوہا اس پلانٹ پہ نہیں تھا, ارتھ کی پلانٹ پہ لوہا نہیں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ سے لوہے کو بھیجا. تو اللہ سبحانہ کیونکہ زمین پر انسان کو رہنا تھا تو اس کو اللہ نے کیا کرا, بنا کر بہترین ترین کر دیا اس مخلوق کے لیے جو اس کو وہ اشرف المخلوقات بنانے والا تھا. ٹھیک ہے, ڈن. پھر بتایا کہ جی پھر اس نے 7 آسمان بنا دیے اور جو حکم ان میں تھا وہ بھیج دیا. حکم سے مراد کہ ہر آسمان میں کیا عبادتیں ہوں گی, کون سی مخلوق وہاں پر ہوگی, اس آسمان پہ کیا کام ہو رہا ہوگا, وہ اللہ جانے, اس کے چاہنے سے اس کا رسول جانے اور اس کے نیک بندے جانے. ٹھیک ہے, ہم اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آئیے اب اس کو ہم اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. دیکھیے پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء ورس نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا. میں دوبارہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیے.
کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جب یونیورس کریٹ ہو رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس وقت کافر کہاں سے آ گیا؟ اس وقت تو انسان کا وجود نہیں تھا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا۔ سوال ریز ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کافر سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اس جب کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی تو اس وقت تو انسان کا وجود ہی نہیں تھا، انسان کا وجود تو زمین کی تخلیق کے بہت بعد میں آیا، بہت بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جنات تھے زمین کے اندر، وہ فتنہ کرا کرتے تھے، اس کے لیے فرشتے آئے، ان کے ساتھ ابلیس جو اس وقت مسلمان تھا وہ آیا، پھر جنگ کری، پھر ان سرکش جنات کو قتل کیا گیا۔ تو زمین تو جو سب سے پہلے مسکن تھا تو جنات کا مسکن تھا، جنہوں نے پیرامڈس وغیرہ بنائے۔ خیر یہ ایک الگ تھیوری ہے۔ کوسچن یہاں پر یہ کہ وہ کافر کہہ سکتا ہے، دائٹ از کوسچنیبل، کوسچنیبل ہو سکتی ہے کہ یا اللہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کیا کافروں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ ایکچوئل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پوائنٹ بتا رہا ہے کہ زمین کی یونیورس کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سنگولر ماس کے ذریعے کی۔ اب بات وہی ہے کہ سنگولر ماس کو پڑھا لیکن کافر والا مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو دیکھنا ہے وہ آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ سینہ بسینہ اور کتابوں کے علم کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کے ذریعے دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم نے کتابیں میں پڑھا ہے کہ 1947 میں بہت ظلم ہوا مسلمانوں پر پاکستان کے، تو ہم کسی یار تم نے نہیں دیکھا، بات ڈبیٹ ہو رہی، بہت زبردست ڈبیٹ ہو گئی، آپ 1947 میں نہیں تھے سپوز کرو، اگر یار تم نے دیکھا کہ 1947 میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا کیا، ٹرینیں کٹ کٹ کر وہاں سے آتی تھی، تو یہ 1947 والی چیز استعمال کیا کر رہے ہیں ہم، کیا تم نے نہیں دیکھا یار اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو 1947 والی چیز ہمیں کس طرح ملی؟ نالج، وہ نالج جو اللہ نے دی، ٹھیک ہے، انسان کو، تو انسان نے دیکھا اور اس انسان سے ہمارے تک پہنچ گئی، 1947 میں یہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو پرانی کتابیں ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں، پرانی کتابوں سے مراد وہ الہامی کتابیں جو جیسے تورا ہے، ٹھیک ہے، بائبل ہے، ان کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً اپنی کریشن کو بتایا تھا۔ جبھی تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسی نہیں کہہ دی، کافر جانتے تھے نا، پہلے سے موجود تھا، جوش جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، مکہ کے وہ مشرکین جانتے تھے جو اہل علم تھے، ان کو پتا تھا، کتابیں تو ہر کتاب کے اندر تو موجود تھی، ساری کی ساری چیزیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یونیورس کو کیسے کریٹ کیا۔ اور پھر یہ تو ان کے لیے تھا جو سینہ بہ سینہ یا تورا اور بائبل کے ذریعے جو نالج پہنچی، اور پھر آنے والے دور کے لیے، فیوچر کے لیے، جب انسان ترقی کر لے گا اور جانے گا کہ واقعی اللہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اس زمانے میں جو ایتھیسٹ ہیں، تو اللہ ان کو مخاطب کر کے دے رہا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ آپ دیکھ لیں آج جدید سائنس کہتی ہے، خیر ہمیں سائنس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں سائنس اب صحیح کہتی ہے، قرآن تو بائی ڈیفالٹ ہے تو 100%، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، قرآن سائنس جو ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، صحیح نتیجے پہنچ گئی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ کائنات ایک سنگولر ماس تھی، اللہ نے اس کو پھاڑ دیا، دیٹ از کالڈ اے بگ بینگ تھیوری، تو اس کو پھاڑ کے الگ کر۔ تو امید ہے کافروں کے دیکھنے والی بات، اور یہ آپس میں آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ان دونوں کو اللہ نے پھاڑ کے الگ کر دیا، دیٹس کالڈ بگ بینگ تھیوری، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 24 اگین سورہ فصلت ورس نمبر 11، اللہ فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا فرمایا؟ دھواں تھا۔ تو obviously ہمارے پاس اگر ہم آج کی سائنس، اس وقت بھی دیکھیں یہ نالج ایسے نہیں ہے خالی قرآن میں نہیں آئی ہوگی یہ آیت پچھلی کتابوں کے اندر، جو پچھلی کتابیں مختلف انبیاء پہ نازل ہوئی ان کے اندر بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا یہ فرمانا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ گیس کی حالت میں تھی۔ تو ہم نے دیکھا، ہمیں پتہ لگا کہ آج جو نیبیولا تھا، نیبیولا کیا تھا؟ گیسز ہوتی تھی، ساری کی ساری کیا تھیں؟
گیس تھی، پھر لازم بات ہے وہ ٹھنڈی ہوتی گئی، اس کا انر کور ٹھنڈا ہوتا چلا، کچھ کا انر کور اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ وہ پلانٹ بن گیا، کچھ کا انر کور گرم رہا، باہر کا جو آؤٹر سرفیس تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، یا کسی کا دونوں کا ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ اسٹارز بن گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا، آسمان کو بتایا کہ وہ کیا تھا، دھواں تھا، یعنی کہ نیبولا کی شکل میں تھا. قرآن سائنس جو ہے وہ اس حقیقت تک بھی پہنچ گئی. تو یہ نہ صرف یہ آیتیں اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت تھی، بلکہ اس دور کے آنے والے انسان اور آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے بھی کیا ہے، چیلنج سے بھری ہوئی ہے کہ تم اپنے علم کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو. جی بات کچھ کہہ رہے ہیں. نہیں آئی گیس کسی اور کا مائک کھلا تھا. پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء ورس نمبر 33، اور وہ لوگ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، اور سورج اور چاند بھی سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. پھر اللہ نے کیا بنایا کہ وہی ہے جس نے رات اور دن بنا. اب اس لیے رات اور دن کس کی وجہ سے، سولر سسٹم کی وجہ سے، ہمارے سن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پھر چیلنج کر رہا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج اور چاند بنائے، اور ہر چیز کیا کر رہا ہے، ہر چیز کی جو موشن ہے وہ آربٹنگ موشن ہے. ہر چیز اپنے آربٹ کے اندر کیا کر رہی ہے، موو کر رہی ہے. تو سائنس نے اس حقیقت کو بھی جان لیا، انسانی ہاتھ تک بھی پہنچ گیا. جو اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے، تم جانو، تم ریسرچ کرو. پھر فرمایا، پارہ نمبر 27 سورہ الذریات ورس نمبر 47، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسمان کو کس سے بنایا، اپنی قوت سے. ہاتھوں سے مراد اللہ کی قوت ہے، کن کی طاقت ہے، کن فیکون، کہا ہو جا رو ہو. اور یقیناً ہم اس کو پھیلائے جا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کر رہا ہے، مسلسل اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس ایکسپینڈ کا نتیجہ کیا ہوگا، اگین دوبارہ سے کیا ہوگا، ایک دھماکہ. اس کو آگے آ کے دیکھتے ہیں. اس کو ہم آج کے دور میں ہم بگ کرنچ، کائنات کا اختتام بھی کہتے ہیں. اسے بگ بینگ تھا شروع کے اندر، تو سائنس اس کو بگ کرنچ بھی کہتی ہے، کائنات کا اختتام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء ورس نمبر 104 کے اندر، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اس کی اگزامپل ایسی لیجئے، اس بگ کرنچ کو سمجھنے کے لیے اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بلون لیں. ٹھیک ہے، بلون لے کر اس پہ مارکر سے سپاٹس لگا دیے مختلف جگہ، ڈاٹس، بڑے والے مارکر سے ڈاٹ لگا دیجیے، اور اس بلون کو بلو کیجیے، انفلیٹ کیجیے، پھلائیے. جب آپ اسے انفلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ اسپاٹس، وہ دھبے جو آپ نے قریب قریب لگائے تھے، اب وہ دور دور ہوتے جا رہے ہیں آٹومیٹکلی. اب اسے مزید بلو کیجیے، وہ مزید دور ہو جائیں گے. جب مزید بلو کریں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بلو کرنا اور جو بلون کی جو وال ہے، پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کی کیرنگ کیپیسٹی سے وہ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اینڈ اٹ بیکمس ڈیفلیٹ، وہ پھٹ جائے گا. تو یہی کائنات ہے کہ مسلسل ایکسپینڈ ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو سٹارز ہیں، جو چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ ایکچولی نیوکلیئر ریئیکٹرز اللہ تعالیٰ سے سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ لگا دیے ہیں، یہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں لال لال نظر آتے ہیں، کچھ ہمیں بلو نظر آتے ہیں جو زمین سے قریب ہوتے ہیں، انہیں بلو شفٹ کہتے ہیں. جو ریڈ نظر آتے ہیں وہ کائنات سے کیا ہو رہے ہیں، ہمارے پھیلتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں کائنات میں ایک دوسرے سے. بس ایک وقت آئے گا، اسی بلون کی جو میں نے آپ کو اگزامپل دی، کہ وہ کیا کریں گے، وہ دنیا جو ہے وہ اس طرح سے پھٹ جائے گی، جس کو بگ کرنچ کے نام سے بھی سائنس جانتی ہے. اب ساری سائن اللہ تعالیٰ نے دے دی، انسان کو بتا دی. سب کیوں بتایا اللہ؟ میں نے شروع میں جو بالکل شروع کا لیکچر تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ اپنی پاور، اپنی
قوت کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے قائم کردہ نظام کے سامنے سرنڈر کر دے اور جھک جائے۔ اتنی ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یونیورس کو کریٹ کرنا اور پھر بتانا کہ اس طریقے سے کریٹ ہوئی، ان مراحل سے کریٹ ہوئی۔ ایک تو یہ بتانا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے جس کا نام کیا ہے؟ رب ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، جب وہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنا فرمان، اپنا لا، اپنا آرڈر بھیجے، تو آپ اس آرڈر کے، اس لا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ان تمام نشانیوں کا مقصد تھا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس لیے تخلیق کیا؟ کہ جان سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ کیوں تخلیق کیا؟ پہلے کریشن، یونیورس کو کریٹ کیا۔ یونیورس کو کریٹ کیا کس لیے؟ تاکہ ہیومن کو تخلیق کرنا تھا، اور بھی دوسری چیز مخلوق تھی، لیکن بنیادی چیز کیا کہ ہیومن کو تخلیق کرنا تھا، اس لیے کس کو کریٹ کر دیا؟ یونیورس کو کریٹ کر دیا۔ اب ہیومن کو تخلیق کرنے کے بعد کیا چیز؟ اس سے پہلے کیا چیز بنا گئی؟ موت اور پیدائش کو تخلیق کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات، حیات اور موت لازمات انسان سے پہلے آئی، جبھی تو انسان کی حیات آئی۔ الذی خلق الموت والحیات، انسان کے بننے سے پہلے، کہ انسان کا حیات تخلیق یعنی کہ کوئی چیز تھی، زندگی بھی کوئی چیز ہے اور موت بھی کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ فرماتا ہے جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جہنمی جہنم، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، کسی شخص کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی مخلوق ہے، زندگی بھی کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے تو وہ بھی ایک مخلوق ہے، موت بھی ایک مخلوق ہے، وہ اللہ کی تخلیق ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن، سیم سورہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، ما تری فی الرحمن من تفاوت، کیا تم اس کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص دیکھتے ہو؟ فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر هل تری من فطور، اللہ فرماتا ہے کہ نگاہ اٹھا کے دیکھو تمہیں کچھ فطور نظر آتا ہے؟ نہیں، مطلب دوبارہ اٹھاؤ پھر دیکھو کہ فطور آتا ہے، اتر نہیں، مطلب ہر دفعہ جب تم دیکھو گے تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی واپس حسرت ماندہ، تم اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا۔ کیوں بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو یہ سب چیزیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنی قوت کا مالک ہے، تو اس چھپی ہوئی حقیقت جو کہ جنت ہے، جہنم ہے اور ججمنٹ ڈے ہے، اس پہ یقین کرو۔ ایک اور نشانی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں بنائی کائنات، اللہ خود قرآن فرما رہا ہے، ہمارے پاس ہے، میں نے پہلے سورہ ملک کا بتایا آپ کو، ٹھیک ہے، پارہ نمبر 29 ہے، چیپٹر سورہ الملک تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے بتایا آپ کو ورس نمبر 2 کا ایگزامپل دی۔ پھر پارہ 20 میں سورہ الطلاق ورس نمبر 12 کے اندر فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنا تو ہوگا نا، لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب بے شک اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس نے اتنی بڑی یونیورس کریٹ کر دی تو یقین جانو ججمنٹ ڈے ہے، یقین جانو جنت ہے، یقین جانو جہنم بھی۔ یہ یقین کیوں کرانا چاہتا ہے؟ تاکہ تم کیا کرو کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، اور عمل کر کے بعد اس نے اس سے سپیریئر چیز، لافانی چیز جو رکھی ہے وہ جنہ ہے، اس کو حاصل کرو۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پارہ نمبر 4 سورہ ال عمران ورس نمبر 191، اے ہمارے رب،
یہ دعا کا ذکر ہے، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، یعنی کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. جیسے وہی صبح تبارک کے اندر نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور اللہ سبحانہ نے نیچے کے آسمانوں کو چراغوں سے زینت دی. اگر آسمان سپاٹ کر دیا جاتا اس میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے تو جو ایک ایستھیٹک پلیجر ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. اب ہم کیا کرتے ہیں، تاروں بھری راتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے سجا دیا. کیوں سجایا؟ تاکہ یہ تسکین کا باعث بنے، تسکین کا باعث بنے. دوسرا سمبل کیا ہے کہ اللہ کو پہچانو گے کتنی قوت کا مالک ہے، تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یقین جانو کہ ججمنٹ ڈے بھی ہے، وہ تمہیں جنت میں بھی ڈال سکتا ہے اور جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے. کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پہ قادر ہے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں میں ہر گناہ بخش دوں گا، ہر گناہ بخش دوں گا اپنے فضل سے، کیونکہ میں ہر کہتا بھی ہے قرآن کے اندر، کیونکہ میں ہر چاہت پہ قادر ہوں، سوائے اس کے جس نے شرک کیا. شرک کے اللہ علاوہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں قادر ہوں. چیلنج کہہ رہا میں قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں مالک ہوں. اتنی بڑی یونیورسل سوچیں ہم ہیں کیا. ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں، جس سولر پلانٹ میں رہتے ہیں، ہم ابھی زمین پر ہی. مون پر پتہ نہیں انسان گیا نہیں گیا، وال کہتے ہیں جی چلا گیا، ٹھیک ہے. مارس پہ گیا نہیں گیا، وہ کہتے ہیں جی ہم مارس پہ چلے گئے، ٹھیک ہے جی. مان لیتے ہیں آپ جی مون پہ بھی چلے گئے، مارس پہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک سولر سسٹم کے پلانٹس پر ہے نا. آپ تو خالی 3 پلانٹ سے پہنچ گئے، ٹھیک ہے. مارس پہ چلے گئے، زمین ایک پلانٹ ہے، اس کا جو مون تھا آپ وہاں پہ چلے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات سوچیں جو تخلیق کری ہے، سوچیں جو کتنی ہیونلی باڈی کو جنہوں نے تخلیق کر دی ہے وہ کتنی قوتوں کا مالک ہوگا. اور بے شک یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے انسان کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہوں. وہ بے انتہا غفور الرحیم ہے. یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، آزمایا ہوا ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا سرزد ہو جائے، فوری طور پہ نماز بچھائیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیجیے، روتے ہوئے پڑھ لیجیے، روتے ہوئے دعا مانگ لیجیے. آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ ڈیفیکلٹی، وہ پریشانی، وہ مصیبت جو آپ کی کسی خطا کی وجہ سے آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیسے ٹالتا ہے اور آپ کو کیسی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے. کہتا ہے نا تم میری طرف ابن بن آدم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتا ہے اور نوافل کے ذریعے اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے. کوشش کریں جب نماز پڑھیں تو اس میں جو نوافل ہوتے ہیں، جو آج کل لوگ جو ہوتے ہیں فرض پڑھا، فرض کے بعد نفل ادا کیا، اور نفل ادا کرنے کے بعد بس نفل ادا نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرو، میرے قریب ہو جاؤ. جب میرے قریب ہو جاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کی زبان بن جاؤں گا. جو اللہ کے ولی ہیں کیا ہیں؟ وہ عبادات جو کمپلسری ہیں، جس کو ہم فرائض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اگر صاحب نصاب ہے تو حج، صاحب نصاب ہے تو حج ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہیں آبلیگیشن، جو دوسری چیزیں ہیں جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اخلاق سے پیش آنا. اگر مال نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں، اپنی جان کے ذریعے کسی کام آ جانا. مال ہے تو مال سے کام آ جانا. ایز پیدا کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کرو بیاں کہتے ہیں فرشتوں کو. فرشتے جو ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں تو سجدے میں، جو رکوع میں رکوع میں، قیام میں قیام میں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو ایمان کے بعد، ایمان کی حالت کے اندر سب سے احسن چیز ہے آپ کا اخلاق اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا. دیٹ از نون ایز کانڈکٹ. یہ آپ کا کانڈکٹ ہے.
اگر آپ کا کانٹیکٹ اچھا ہے، خود فرما دیا اللہ نے کس میں قرآن میں کیوں پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں بنایا تمہیں، زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، تاکہ جان سکے تم میں اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت ہے وہ فرائض بھی پورے کرتی ہے اور نوافل کی طرف بھی اس کا رجحان، مفہوم ہے حدیث کا، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ایک دوسری عورت ہے وہ نوافل وغیرہ میں تو اتنی نہیں لیکن صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن اخلاق میں اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ عورت زیادہ بہتر ہے اس عورت سے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو خالی فرائض ادا کر رہی ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی نفل عبادت سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ عبادت کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کہتا ہے میرے آگے جھک جاؤ، آگے سرنڈر کر دو کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں۔ اب اس کے بعد اس کا حکم مان، حکم کیا ہے؟ اقبال کے ایک شعر میں سب کچھ بند ہو گیا۔ اس فرائض کے بعد کیا ہے؟ جو شعر میں نے پڑھا تھا وہی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اگر درد دل نہیں ہے، اسی درد دل نہیں ہونے کی وجہ سے کائنات کو چھوڑنے، کائنات بہت بڑی ہو جائے گی، زمین پہ انارکی ہے۔ انارکی سے مراد نفسا نفسی ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، بہن ایک دوسرے سے دور ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا، ماں کی بات نہیں مان رہا، باپ بیٹے سے نالا ہے، عجیب ایک سچویشن ہے۔ ہم کوشش کریں اگر ہم اپنی زبان میں تھوڑی سی مٹھاس لیں، غصے پہ تھوڑا سا قابو کر لیں اور جانے کہ وہ بھی تو ہے کتنا بڑا شہنشاہ، جس سے کتنی قوتوں کا مالک ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، جو کریٹر ہے یونیورس کا، جب تم معافی مانگتے ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ مسلسل احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں ہم، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی جیسے اس کی طرف آتے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم بھی لوگوں کو معافی دینا سیکھیں، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو۔ کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیجیے، کوئی کوشچن ہے تو پلیز کر لیں۔ اچھا، بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ یہ بھی تو ہے کہ مطلب ایک ذرے سے، ایک ایٹم سے جو ایٹم سے نہیں تھا، وہ ایک سنگولیرٹی کہلاتا ہے، ایک ماس تھا اور وہ پھٹ گیا، کانسنٹریٹڈ ایک ماس تھا اور وہ پھٹ گیا، پھٹنے کے بعد کیا ہوا؟ نیبیولا بنے۔ نیبیولا کہتے ہیں گیس کے بادلوں کو نیبیولا کہتے ہیں، پوری فزکس ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپن کرتا رہا، اسپن کرنے کے بعد کیا ہوا؟ انر کور ٹھنڈی ہو گئی، انر کور جب ٹھنڈی ہوئی تو اس میں گریوٹی پیدا ہوئی، گریوٹی وہ چیز ہوتی ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر اس سے مختلف پلانٹس بنے، جو ٹھنڈا نہیں ہوا وہ اسٹار رہا، یہ ساری چیزیں۔ اور کسی کا کوئی کوشچن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، یا پاک پروردگار، اے قادر مطلق جو اپنے بندے کو اس کی ماں سے 70 گناہ زیادہ چاہتا ہے، ہمارے علم میں، عمل میں اخلاص عطا فرما دے، ہمیں بے ریا کر دے، ریاکاری سے محفوظ رکھ، شرک اصغر سے بچا، شرک اکبر سے بچا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ہمارے گھروں میں تقوی کو، امن کو عملی طور پہ داخل فرما دے۔ یا اللہ اگر ہم معاشی طور پہ پریشان ہیں تو ہماری معاشی پریشانیوں کو دور کرتے، معاشرتی طور پہ پریشان ہیں تو ہماری معاشرتی پریشانیوں کو دور کرتے، مولا ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔